بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہومیو کیئر سینٹر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جلدی مرض ایگزیما کے متعلق آپ سے کچھ اپنی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایگزیما کے لفظی معنی ہے کسی چیز کا ابلنا۔ جیسے پانی ابلتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس بیماری میں جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے بن جاتے ہیں اور جلد کا چھوٹا سا حلقہ تھوڑی سی جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی جگہ سے آگے زیادہ اور پھر اس سے آگے زیادہ سے زیادہ سرخی مائل دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دانوں کی کئی اقسام ہیں، مثلاً کرونک ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز یا ایکیوٹ ڈیزیزز۔ ہارٹ اس مرض کو کہتے ہیں جو ابھی نئی ہو، کرونک جو زیادہ پرانی اور شدت کے ساتھ ہو، اور ایکیوٹ ڈیزیزز ایسی مرض کو کہتے ہیں، ایسے ایگزیمے کو کہتے ہیں جو نسبتاً زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہو۔ ایگزیما کی مرض ایک اندازے کے مطابق خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کے کاز کے متعلق کچھ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایگزیما کا کیا کاز ہوتا ہے، کس وجہ سے ایگزیما عموماً ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایگزیما بنیادی طور پر سوراخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوراخ، سفلس اور سائکوسس، یہ ہومیوپیتھک فلسفہ میں بیماری پیدا کرنے والے 3 اجزاء ہیں: سوراخ، سفلس اور سائکوسس۔ آسان زبان میں ایگزیما کی کاز، ایگزیما کیوں ہوتا ہے، یہ زیادہ محنت والا کام کرنے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ موروثی مرض ہوتی ہے جو والدین کی طرف سے یا اس سے پیچھے دادا دادی، نانا نانی یا اور کسی رشتہ دار میں ایسی مرض رہ چکی ہو، تو موروثی طور پر بھی بعض لوگوں میں یہ سوراخ کی پرابلم جو ہے خون میں منتقل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ موروثی نہیں ہوتی بلکہ کسی موسمی تغیر و تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتی ہے۔ اب اگلا جو معاملہ ہے کہ ایگزیما کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی اس کی درجہ بندیاں ہیں۔ بعض لوگوں میں ایگزیما صرف جلد کی خشکی اور سرخی ہی ہوتی ہے، بعض لوگوں میں یہی سرخی اور خشکی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے چھالے سارے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔
ان کا مرکز عموماً سر ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو سر میں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، پیروں کے نیچے، پیروں کی ہتھیلیوں پر اور بغلوں میں، بعض لوگوں کو یہی ایگزیما عضوہ تناسل اور عضوہ تناسل کے نیچے ٹیسٹیز وغیرہ یا اس سے نیچے ٹانگوں پر، اور بعض لوگوں کو یہی ایگزیما ہاتھوں کے جوڑوں، بازوؤں کے جوڑوں اور گھٹنوں، ٹانگوں کے جوڑوں، ٹخنوں پر بھی بعض لوگوں کو یہ ایگزیما دیکھنے میں آیا ہے۔ ایگزیما بعض لوگوں میں تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جن کو ایگزیما سوراخ کی پرابلم شروع ہو جائے تو وقتی طور پر اگر ان کو کوئی مرہم لگانے، تیل لگانے یا اس طرح کا کوئی اور ایسی چیز جو زخموں وغیرہ کو وقتی طور پر نرم رکھے، اس سے سکون ہو جائے تو وہ صرف وقتی ہی سکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد عموماً اس سے کھرنڈ اترنے شروع ہو جاتے ہیں، خارش ہوتی ہے، شدت کی درد ہوتی ہے، اور اس کو چھیلنے سے، ہاتھوں سے اگر چھیلا جائے یا کسی اور چیز سے چھیلا جائے تو خون رسنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ علاج بتانے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایگزیما میں سب سے بڑی، شاندار اور بہترین میڈیسن ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس کی خاص علامات ہیں۔ گریفائٹس کے مریض کے ایگزیما سے خشکی وغیرہ کے چھلکے اترتے ہیں اور دانوں سے عموماً پانی نکلتا ہے، اور یہ پانی یا پیپ جہاں جہاں لگتی ہے آگے جلد پر، آگے زیادہ سے زیادہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اس مریض کی بہترین اور شاندار میڈیسن ہوتی ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس 200 صبح دوپہر شام 5 ڈراپس استعمال کریں۔ اور جلدی امراض میں سب سے پہلی سے بھی پہلی جو میں میڈیسن آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، جلدی امراض میں جس مریض کو ایگزیما ہو یا اور کوئی جلدی پرابلم ہو، اس مریض کو ہر ہفتے، ہر 7 ڈیز کے بعد سورینیم 200 کے 5 ڈراپس استعمال کرانے چاہیے۔ ہر 7 ڈیز کے بعد سورینیم 200 کی ایک خوراک لازمی استعمال کرائیں۔ یہ سورینیم 200 میڈیسن کے اثرات کو تیز کرتی ہے اور بیماری کے جو جراثیم خون میں ہوتے ہیں ان کو کمزور کرتی ہے، اور باڈی کے اندر جو وائٹل فورس ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف کام کرنے والی طاقت، اس طاقت کو یہ قوت دیتی ہے، اور قوت حیات باڈی کے اندر جو ہے اس کو یہ بڑی ہی طاقت اور بہترین قوت حیات کے لیے بڑی بہترین میڈیسن ہے سورینیم، جو ہر 7 ڈیز کے بعد جلدی
امراض میں مبتلا مریض کو ضرور دینے چاہیے۔ آگے جو میں آپ کو تیسری میڈیسن بتانے جا رہا ہوں وہ ہے میزیریم۔ یہ ایگزیما کے مریض جن کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور نیچے پیروں کے تلووں پر عموماً ایگزیما ہو جاتا ہے، اور کانوں کی لوب، یہ پیچھے کانوں کی لوبوں پر جن کو ایگزیما ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس جگہ پہ چہرے میں اس جگہ پہ جن کو ایگزیما ہو جاتا ہے، یا ناک کے اوپر، نوز کے اوپر ایگزیما ہو جاتا ہے۔ اور میزیریم کی ایک خاص علامت ہے کہ میزیریم کے مریض کے عموماً ایگزیما کے زخم پھٹ جاتے ہیں، ان میں اس طرح ریش وغیرہ، یا جس کو تریڑ پنجابی زبان میں کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے۔ میزیریم ایسے ایگزیما کی بڑی ہی شاندار میڈیسن ہے جن کے زخم پھٹ جاتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ایگزیما کی میڈیسن ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر پیٹرولیم۔ پیٹرولیم ایسے مریضوں کی میڈیسن ہے جن مریضوں کو خارش کے ساتھ ساتھ درد بھی ہوتی ہو، ایسے مریضوں کی میڈیسن ہوتی ہے پیٹرولیم۔ اور پانچویں نمبر پر جو میں آپ کو ایگزیما کی میڈیسن بتانے جا رہا ہوں، ایسے مریض جن کو بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہو، خارش ہوتی ہو ایگزیما میں، ان کو سلفر 200 صبح دوپہر شام دینی چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر ایگزیما کی جو بہت ہی اعلیٰ اور بڑی ہی شاندار میڈیسن ہے جلدی امراض میں ایگزیما کے لیے، سوراخ کے مرض کو روکنے کے لیے، وہ ہے آرسینیکم البم۔ آرسینیکم البم کی ایک خاص علامت ہے کہ آرسینک البم کے مریض کو جلن ہوتی ہے۔ سلفر کے مریض کو کھجلی ہوتی ہے، آرسینک البم کے مریض کو جلن ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اور خاص علامت ہوتی ہے آرسینک البم کے مریض کی کہ اس کی جلدی مرض میں گرمی کی شدت کے ساتھ کمی محسوس ہوتی ہے، کہ جو گرمی آئے مرض میں کمی محسوس ہوتی ہے، آگ وغیرہ کو سیکنے سے، تاپنے سے بھی مرض میں کمی محسوس ہوتی ہے، گرم موسم میں ایگزیما میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو آخر میں آپ کو میڈیسن ایگزیما کی بتانے جا رہا ہوں وہ ہے رسٹاکس۔ بالکل آرسینک کے اپوزٹ اس کی علامات ہیں۔ جس طرح آرسینک کے مریض کی گرمی میں تکلیف میں کمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے، اسی طرح رسٹاکس کے مریض کی سردی میں تکلیف میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب سردی ہوتی ہے تو سردی میں تکلیف میں کمی محسوس ہوتی ہے، رسٹاکس 200۔ اور رسٹاکس 200 کی ایک اور خاص علامت ہے ایگزیما میں کہ بھیگ جانے سے، بارش میں بھیگ جانے سے یا پانی وغیرہ پڑنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ رسٹاکس کی ایک خاص علامت ہے ایگزیما میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ایگزیما کے بارے میں آج کے پروگرام میں صحیح معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، صحیح پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر میڈیسن استعمال کرنے میں کسی قسم کی آپ کو دقت کا سامنا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ 0300 6425 213 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، 0300 6425 213 پہ آپ فون کال بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر بالمشافہ ملاقات کرنی ہو تو میری کلینک گجرانوالہ کے مشہور چوک گیپ چوک محلہ بختے والا میں ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔